جی عمران خان صاحب، مجھے سب سے پہلے آپ سے بہت بڑا جو گلہ اور شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ جب زیادتی ہوئی ہے مینار پاکستان میں تو آپ کی پولیس فورس کہاں پر تھی؟ میں نے 3 گھنٹے وہاں پر، میری ٹیم نے، ہم لوگوں نے 3 گھنٹے وہاں پر پولیس کا کال کی. لوگ مجھے فٹ بال کی طرح ہوا میں اچھال رہے تھے. اس کے علاوہ لوگوں نے مجھے اتنا تشدد کیا، اتنا تشدد کیا. وہاں پر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں پاکستان کی شاید بیٹی نہیں ہوں، میں پاکستان کی قوم کی بیٹی نہیں ہوں. شاید مجھے اس طرح سے فیل ہو رہا تھا. عمران خان صاحب، اتنے لوگ تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. وہاں پر تو یہ حال تھا کہ آر ٹنگا پار ٹنگا وچ ٹلم ٹلیاں، میں اڑے اڑے نہ کے آئی ہوں، میں پھر ناڑ چلی ہوں. وہاں پر جتنے مرضی لوگ تھے، لیکن مجھے پھر بھی میرے اپنے سگے بھائی ریمبو کا بہت زیادہ سہارا ملا. ریمبو نے مجھے ریمبو نے مجھے پیچھے سے ہگ کر کے پکڑا ہوا تھا. آپ بے شک فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو فوٹیج بھی سینڈ کر دوں گی. لیکن اس کے علاوہ عمران خان صاحب، ریمبو بیچارہ کیا کرتا اکیلا؟ وہاں پر عوام نے میرے ساتھ جو کیا، پہلے میں مانتی ہوں میری اتنی سی غلطی ضرور ہے کہ میں نے لوگوں کو فلائنگ کس کی ایسے کر کے. اس کے بعد لوگ میرے قریب آئے، میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کھینچ میری فوٹو تو کھینچ میری فوٹو پیا، اس طرح سے میں نے بول دیا ٹھیک ہے. اس کے بعد لوگوں نے جو سیلفیز لینا شروع کی، ٹھیک ہے مجھے اس چیز کا بھی کوئی دکھ نہیں ہے. لوگوں نے سیلفیاں لینے کے ساتھ ساتھ سیلفیاں لینے کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں مجھے کہاں کہاں سے ٹچ کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد لوگوں نے مجھے ٹچ تو کیا ہی، لیکن میرے کپڑے نوچنا شروع کر دیے. میرے کپڑے نوچے، مجھے ہوا میں اچھالا، پھر مجھے کیوں نکالا؟ میرے دل سے آوازیں آ رہی تھی کیا؟ سب لوگ سوشل میڈیا پہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ کالا کٹو تمہارے ساتھ کون تھا؟ وہ میرا سگا بھائی ہے جس کو آپ لوگ میرا منگیتر بناتے پھر رہے ہیں. ریمبو میرا سگا بھائی ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ریمبو گلی میں نکلا، میں ساتھ تھی، میں گھر میں واپس چلے گئی. تو اس کے بعد عمران خان صاحب، ریمبو کو گلی کے لڑکوں نے 2 اسٹنگ کی بوتلیں پلا دی. ریمبو کو وہ اسٹرنگ کی بوتلیں ایسی چڑھی کہ آج تک ریمبو اسٹرنگ کی بوتلیں بھی پی رہا ہے اور لوگوں سے میرے پیسے بھی پکڑ رہا ہے. اس میں کیا غلطی ہے؟ آپ آج تک مجھے بتائیں کہ میں نے آج تک کوئی بےہودہ ویڈیو بنائی؟ آج تک کو میں نے ٹھڑک پہ ویڈیو بنائی؟ یا آج تک مجھے یہ بتائیں میں نے کوئی غلط مس گائیڈ کیا کسی کا؟ میرے ساتھ کیوں، لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوا ایسا؟ اس سے پہلے، اچھا میں مانتی ہوں کہ میں نے یہ سب کچھ پری پلان نہیں، میرا مطلب میں نے پری پلان نہیں کیا. میں مانتی ہوں کہ یہ میرے ساتھ ہو گیا ہے، لیکن عمران خان صاحب آپ کو ایکشن لینا چاہیے. ایکشن لے بھی لیا تو کیا لیا؟ مجھے آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ کرنی ہے کہ یہاں کے لوگ، یہاں کے نوجوان، یہاں کی نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے؟ ہر بندہ اس پہ مجھے اس طرح سے لگ رہا تھا کہ جیسے کہہ رہا ہو کہ دل دیاں لگیاں جانے نا، میرا پیار پچھاڑے نا، کملا دی میرا ڈولڑ ماہی، کالا نی میرا ریمبو بھائی. ریمبو کو پرسوں سے بخار چڑھا ہوا ہے عمران خان صاحب. ریمبو بھائی، اللہ پاک آپ کو بہت جلدی زندگی، صحت والی تندرستی عطا کر دے گا. عائشہ اکرام کا صرف یہی پاکستانی قوم سے مطالبہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ایسا کچھ کرنا ہوتا تو کم از کم مزدوروں والے ہاتھ مت لے کر آیا کرے.
मुझे उस टाइम ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने रेत वाले और सीमेंट वाले हाथों के साथ थप्पड़ मारे हैं। और प्लीज ये जो मीडिया मेरा मजाक बना रहा है ना, इन लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना मर्जी बनाओ, मेरी नहीं बाज आना अपनी हरकत तो। और मेरे बहुत ही मोहसिन और मेरे बहुत ही प्यारे और क्लोजली बिग ब्रदर्स इकरारुल हसन और यासर शामी, बहुत शुक्रिया, आपने मेरे इस फिल्म में मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया। इंशाल्लाह हमारी ये फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट जाएगी और 100 करोड़ कमा कर लाएगी। आप लोगों को मैं ये बात बता रही हूँ कि इकरार भाई के ऊपर भी आप कीचड़ उछाल रहे हैं और शामी भाई के ऊपर भी। शामी भाई, आई मिस यू सो मच। इकरार भाई, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। इमरान खान साहब, आप खुद बताइए अब मुझे इंसाफ कब और कैसे मिलेगा? मुझे इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ। जी देखिए, ये मैंने अपने पिछले 30 साल में कितनी दफ़ा इस तरह की कहानियाँ सुनी हैं, और ये आप बात ठीक कह रही हैं कि हमारा जो सिस्टम है, जो इंसाफ का निज़ाम है, वो आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ गया। और वो जो इंसाफ होता है ना जी, मैं आपको पहले समझा दूँ इंसाफ होता क्या है। इंसाफ तो कमज़ोर को चाहिए होता है, ताकतवर तो अपने आप को कानून से ऊपर चाहता है कि कानून उसके लिए हो ना। ये जो सारा माफियाज हैं पाकिस्तान में, जो इस वक्त सब इकट्ठे हुए हैं कि किसी तरह ये गवर्नमेंट चली जाए, इनकी क्या मसला क्या हमारी गवर्नमेंट से? इनका मसला ये है कि कानून के ऊपर रहना चाहते हैं कि अगर ये कानून के ऊपर रहते हैं तो ये मुल्क आगे इसलिए नहीं बढ़ सकता क्योंकि कोई भी